آپ قربانی کرتے ہیں، اللہ نے ایک انوکھی عبادت کا کہا کہ خون بہا کر مجھے راضی کرو، مخصوص دن مخصوص عمر اور حیات کے جانور ذبح کرنا ہے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خون زمین چوس لیتی ہے یا نالیوں میں بہہ جاتا ہے، ہڈیوں پھینک دیتے ہیں، گوشت آپ خود کھا لیتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الا للہ دین الخالص۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو اسے ایک ضابطہ کے تحت، اپنے دین کے تحت زندگی بسر کرنے کا حکم فرمایا۔ انسان آزاد نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جہاں انسان نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے تو وہ عبادت سنت کے مطابق کرے گا، تب اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی۔ سنت کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کو محض اللہ کے لیے سر انجام دیا جائے، اس میں مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص اتنا اہم ہے، یہ 14 طبق، 7 آسمان اور 7 زمینیں اخلاص پر قائم ہیں۔ تمام نبیوں کی نبوتوں کا ٹھیک جو سلسلہ ہے وہ بھی اخلاص پر قائم ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کتنا ہی عمل کر لیں، مگر وہ عمل سنت کے موافق ہو مگر اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل رائگاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ دین الخالص، تمام اعمال کو اللہ کے لیے سر انجام دو، مطلب اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت بجا لاؤ، ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص کا معنی خالص کر دینا، جیسا کہ گندم ہے اس میں بھوسا کے بھی تنکے ہوتے ہیں اور کنکر بھی ہوتے ہیں، صاف کر دے تو آپ کہتے ہیں یہ خالص گندم، یہ خالص دانے ہیں، ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ایسے ہی اخلاص سمجھیے کہ عمل بالکل خالص، نہ اس میں شرک ہو نہ اس میں بدعت ہو، اللہ کے لیے اس کو سر انجام دیا گیا ہو، تو یہ عمل اللہ کے ہاں بہت حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنت اور دین کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تھوڑا شیخ آواز اس کو آہستہ کرنا ہوگی بیٹا۔ یہ ختم نہ کر دیں اس کو، یہ ٹھیک، یہ
جی اچھا جی، اب ٹھیک نہیں؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شیخ اس کو پھر آہستہ کرنا تھوڑا سا. سنت کے مطابق عمل بے شک وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہے، مگر اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ کے ہاں وہ بڑی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کے ہاں اعمال کا حجم نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کمانے والا جو ہے وہ موحد ہے، صحیح العقیدہ ہے، مسلمان ہے، ساتھ ساتھ متبع سنت ہے، اور اس نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کمایا ہے. تو اللہ رب العالمین اس عمل کی تو قدر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بلا یہ اضراب کے لیے ہے، مطلب کہ جو لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے. کیسے ہے؟ ایسے ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، مراد وہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے اور سنت کے مطابق بھی عمل کرے، یقیناً اس کا اجر اللہ کے ہاں ثبت ہو جاتا ہے. ولا خوف علیہم ولا یحزنون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے آگے کا کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا. جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت اگر اس نے 80 سال زندگی گزار رکھی ہے، 100 سال اس نے دنیا میں وہ رہا ہے، 120 سال اس نے عمر پائی ہو، مرتے وقت اس کو یہ احساس ہوگا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں رکا ہوں. یقیناً انسان اس کا خوف زدہ بھی ہوتا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو آگے کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں. مرنے سے پہلے انہیں بشارتیں سنائی جاتی ہیں. توجہ فرمائیں، اسپیکر کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسی جو اللہ نے لکھا وہی ہو گیا. خیر جی، اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے. ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ مطمئن اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پیچھے جو ان کے لواحقین ہیں، وارث ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، ان کی اولاد ہے، سلسلے زندگی کے، ان کے بارے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے بعد میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، جو میرے لیے جینا جانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے ہاں وہ نوازے جائیں گے اور ان کو اپنے جو پچھلے ہیں ان کا کوئی غم نہیں ہوگا. تو اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ ہمارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے، پرہیزگاری جاتی ہے، للہیت جاتی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں جو ہم نے عمل کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. آپ قربانی کرتے ہیں، اللہ نے ایک انوکھی عبادت کا کہا کہ خون بہا کر مجھے راضی کرو، مخصوص دن، مخصوص عمر اور حیات کے جانور ذبح کرنا ہے، میں راضی ہو جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خون زمین چوس لیتی ہے یا نالیوں میں بہہ جاتا ہے، ہڈیاں پھینک دیتے ہیں، گوشت آپ خود کھا لیتے ہیں. اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس تمہارے دلوں کو تقویٰ جاتا ہے، وہ پرہیزگاری اور تمہارا اخلاص اللہ کے پاس جاتا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حکم یہی ملا ہے کہ دین کو، ہر عمل کو اللہ کے لیے سر انجام دو، خالص اللہ کے لیے. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو شخص عقیدہ توحید پر نہیں ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، تو کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا، مشرک. اس میں کبھی اخلاص نہیں آ سکتا. کیوں؟
کہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص عبادت نہیں کی بلکہ اللہ کے شریک بھی ٹھہرا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ بھلا اس انسان سے بڑھ کر بہکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جو اس کی پکار کرتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتا؟ جواب کیا دے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ کیا کرتا ہے، اللہ کی پکار میں غیر کی پکار کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ جہاں اللہ کی پکار کرتا ہے وہاں مخلوق کی اور اللہ کے بندوں کی بھی پکار کرتا ہے، تو اس کی پکار خالص نہ رہ گئی نا، اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا۔ تو جو مشرک ہے اس میں کبھی بھی اخلاص آ سکتا ہی نہیں ہے۔ موحد انسان میں اخلاص آئے گا، وہ اللہ کے لیے عمل کرے گا تو اس کے عمل کی قدر ہو جائے گی۔ تو بھائیو، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں آیا وہ شریعت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی اس متعلق کیا ہے، ہمیں یہ جان لینا چاہیے۔ جب یہ سمجھ لیا، جان لیا یہ دین ہے، یہ سنت ہے، یہ نیکی ہے، پھر اس کو اپنا دیں، اپنی بساط اپنی طاقت کے مطابق اس عمل پہ راہ ہو جائیں اور اس کو اللہ کے لیے سر انجام دیں، اس کو اللہ کے لیے سر انجام دینا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اخلاص کی بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم خاص تیری عبادت کرتے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اصل تو تھا نَعْبُدُ إِيَّاكَ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ، تو مفعول اس کو مقدم لا کر اس میں تخصیص لائی گئی اور تاکید لائی گئی کہ ہم جو کرتے ہیں یہ عبادت اللہ کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عہد ہو رہا ہے، بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا اظہار ہے یہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں، یعنی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اور ساتھ ساتھ جو مدد ہے اس میں بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شریکوں سے پاک ٹھہرایا، اللہ شریکوں سے پاک ہے، یہ اخلاص کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، خاص اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو اور اسی ہی کی عبادت کرو۔ تو بھائی سجدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہم نے سر انجام دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے تھوڑے میں برکت بھی ڈالیں گے، دنیا میں بھی اللہ اس کا ہمیں صلہ دیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے، مرنے کے بعد حشر میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ہے اللہ کے لیے جینا، جو کام کریں میرا کلّا ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جب انسان کے اندر احساس بیدار ہو جاتا ہے، وہ اپنے تئیں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خوش قسمت انسان ہوں، اپنے آپ میں وہ فخر کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اپنی رضا میں جینے کی توفیق بخشی ہے۔ اور مسواک بھی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے اللہ کا دین ہے، میں مسواک کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لوں گا۔ تو اس کی کتنی حیثیت ہو جائے گی اس عمل کی۔ وہ تو پلیٹ کو صاف کرتا ہے کہ یہ سنت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر لیتا ہے، اللہ اس کو بہت نوازیں گے۔ اس کا یہ عمل نہیں کہ دیکھو صرف صاف کرنا، وہ تو اس نے کرنا ہے، بھائی یہ ذرات ہے، ہو سکے ان میں برکت اس کو نصیب ہو جائے، ساتھ اس کی نیت بھی ہے کہ اس عمل پر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جو اخلاص ہوتا ہے اس کے درجے ہوتے ہیں، کم اخلاص، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اور پھر بلند درجہ جو اخلاص کا ہوتا ہے اسے احسان کہتے ہیں۔ حدیث جبریل میں ہے نا، ایمان، اسلام اور احسان۔ احسان اخلاص کا بلند تر درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہے کہ انسان عمل کرے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ سامنے میرا اللہ ہے، بالکل میرے سامنے میرا اللہ ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔
پھر اسی کے لیے عبادت کرے گا نا. سامنے اللہ ہے, اس اللہ کے لیے وہ عمل سر انجام دے گا. یعنی اس قدر اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم انسان میں یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے اس کو راضی خوش کرنا ہے, اس کے علم میں ہے میں کیا کر رہا ہوں, وہ مجھے اس پہ اجر دے دے گا. تو چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو اس کو اللہ کے لیے سر انجام دینا ہے. اب احسان ہے اخلاص کا بلند تر درجہ, اس کا جو متضاد ہے, احسان کا جو متضاد ہے اس کا کم تر درجہ جو ہے نا وہ ریاکاری ہے, ریا ہے. اور اس میں جو بلند تر درجہ ہے وہ شرک ہے. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کر دیا, ایک آدمی جب اللہ کی عبادت میں, اس کے دین میں دوسروں کو شریک کر لے گا, یقیناً وہ عمل شرک ہے, وہ مشرک بن جائے گا. اور نیچے آئے تو وہ ریاکاری کر کے دوسروں کو راضی کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے, ظاہری وفاداری کے لیے عمل کمائے گا, تو یہ ریاکاری ہے, اس سے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شعب الایمان میں ایک قول ہے, اس کی سند حسن ہے. فرماتے ہیں کہ آخرت کا عمل, نیکی آخرت کے لیے انسان کرتا ہے نا, آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے, عمل ہے آخرت کا, عمل آخرت کا ہے اور دنیا کے لیے کر رہا ہے, تو روز قیامت اس کو اس کے عمل کے سپرد کر دیا جائے گا. لو یہ آپ کا عمل ہے اور آپ جانے اور آپ کا عمل جانے. اب دیکھتے ہیں آپ کا عمل آپ کو کیسے بچاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا عمل آپ کے کام کیسے آتا ہے. عمل تو پھر کام نہیں آئے گا, کیوں؟ اللہ کے لیے سر انجام ہی نہیں دیا گیا, وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے. مسلمان بھائیوں, جہاں ہم اخلاص سے محروم ہو کر اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں, وہاں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت بھی آ سکتے ہیں. کیسے؟ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کو لایا جائے گا پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے ان کے متعلق فیصلہ ہوگا. آپ دیکھیں نا, 150 لوگ کھڑے ہوں, 2 کو یا 3 کو کہا جائے کہ آپ ادھر آ جاؤ. وہ جب سب لوگوں میں الگ ہو جائیں گے وہ شرمسار ہوں گے نا, شرمساری ہوگی نا ان کو کہ سارے لوگوں سے ان کو الگ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ایک سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو, وہ کہے گا اللہ میں جہاد کر کے آیا ہوں اور جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو گیا تھا, میں نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا اور نہ میرے لیے تو نے جان دی. میرے لیے تو نے جان نہیں دی, تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ آپ کو بہادر کہیں, تیری جرت کو سلام کرے کہ ایسے لڑا اور ایسے لڑا. اب جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا, اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے, تو ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم رسید کر دیں گے. دیکھا نا, ریاکاری تھی اس میں, دکھاوا تھا, اخلاص نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ صرف عمل ضائع ہوگا, گرفتار ہو گیا کہ نہیں, عذاب ہو گیا کہ نہیں, اللہ کی ناراضگی کا اس کو سلسلہ ہو گیا. اب دوسرا شخص لایا جائے گا, یہ کون ہے؟ یہ قاری صاحب ہے. کیوں قرآن پڑھا؟ اللہ تیرے لیے پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, تو قرآن اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تو اس سے راضی ہو, تو اس لیے پڑھتا. لوگ آپ کو قاری کہیں, بڑی خوبصورت آواز ہے, کیا تلاوت کرتا ہے, لوگ واہ واہ کریں گے, بڑا علامہ فہمہ ہے, بڑا علم ہے, کیا بات کرتا ہے, مذہبی سکالر ہے. تو اس لیے عالم تھا, تو جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا دنیا میں ہی, اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں, اسے اوندے منہ جہنم ڈال دیا جائے گا. اب تیسرا آئے گا, وہ سخی ہوگا, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوگا, ویسے بھی مال خرچ کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے پوچھے کیا کرتے رہ گئے؟ میں مال خرچ کر کے آیا ہوں تیرے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, تو غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, کذبتا, جھوٹ بولتا ہے, تو نے میرے لیے تو مال خرچ نہیں کیا, اس لیے کیا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اوندے منہ جہنم ڈال دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے, تم بدصورت ہو یا خوبصورت ہو,
تم گورے ہو یا کالے ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتے. اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پرہیزگاری کا معیار اللہ کے ہاں تقوی ہے، وہ اخلاص ہے، وہ دل کی حالت ہے، اخلاص. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے مالدار ہو، امیر ہو یا غریب ہو. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. دلوں میں دیکھتے ہیں کہ اخلاص کتنا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ سنت کا اتباع کس قدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چیز دیکھتے ہیں. تو اخلاص بڑی چیز ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں تبوک کے موقع پہ کچھ صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، کوئی بیماری کی وجہ سے عذر تھا، غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے. ہم جس وادی سے، جس راستے سے بھی گزرتے، جس مقام سے گزرتے، ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یعنی اس سفر کا، اس غزوے کا ان کو بھی پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، جبکہ وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے. مطلب یہ ہے وہ انہوں نے اخلاص ظاہر کر دیا، ہم اللہ کے لیے جائیں گے، مگر بیماری اور جو عذر ہے وہ مانے ہوا، وہ شریک نہیں ہو سکے، مگر اجر پا گئے، اجر پا گئے. ایسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 شخص، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ جا رہے تھے، تو سفر میں تھے، راستے میں تیز تند ہوا چلی اور بارش آئی، اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں کہیں رک جانا چاہیے. وہ غار میں گھس گئے. جو ہی غار میں گھسے تو غار کے منہ پر بھاری پتھر کی بھاری سل یا چٹان وہ گر گئی. اب وہ پریشان ہے، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو جیتے جی مر گئے. اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے تھے. اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت ہے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا میرے بھائیو، اگر اللہ کے لیے کوئی عمل کیا تو وہ پیش کرو. ایک کہنے لگا کہ اللہ، میں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، ایک دن دور علاقے میں چلا گیا، وہاں گھاس تھا، سبزہ تھا، تو واپس آتے آتے دیر ہو گئی. میری عادت یہ تھی کہ گھر آتا، بکریوں کا دودھ ہوتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا. اس دن میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ دہا اور پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا. میں خود بھی بھوکا اور پیاسا، میری بیوی بھی بھوکی اور پیاسی، میرے بچے بھوکے سے بلک رہے تھے، مگر والدین کو اٹھانا، ان کے آرام میں خلل ڈالنا میں نے تیرے لیے پسند نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں اٹھاؤں گا، اگر نہیں اٹھاؤں گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو والدین کے ساتھ اس قدر محبت کا اظہار کر کے میں تجھ کو راضی کرنا چاہتا تھا. اللہ اگر وہ عمل تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے. اب وہ جو پتھر ہے تھوڑا سا سرکہ، اب روشنی داخل ہونے لگی، ہوا داخل ہونے لگی، مگر وہ باہر نہیں آ سکتے تھے. دوسرا کہنے لگا کہ ایسے ایسے تھا کہ میں ایک دفعہ گناہ پہ پوری قدرت پا گیا، پوری قدرت، اور مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تیرا ڈر غالب آ گیا، میں نے گناہ کو ترک کیا، تیرے لیے کیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ پتھر اور سرکہ، مگر وہ باہر نہیں آ سکتے تھے. تیسرا کہنے لگا کہ میں نے کچھ مزدور جو ہیں وہ کام پہ لگائے، اور ایک شخص تھا جو مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. وہ جو پیسے تھے نا اس کے، میں نے بطور امانت اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس پیسے کو میں نے کام میں لایا. بکریاں ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹ بن گئے، ریوڑ کے ریوڑ بن گئے. مدت مدید ایک لمبے عرصے کے بعد وہ آیا، تو میں نے کہا بھائی یہ اپنا مال لے لو. وہ مجھے کہنے لگا مجھ سے مذاق کر، تو میں غریب ہوں اس لیے، بھائی میرا مال کہاں سے، میں تو غریب آدمی ہوں. اس نے کہا بھائی یہ آپ کا مال ہے، اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے میں نے کیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو وہ پتھر یوں سرکا اور وہ باسلامت غار سے باہر آ گئے. عمل اللہ کے لیے ہو، پہاڑوں کو بھی سرکا دیتا ہے. عمل اللہ کے لیے ہو تو پہاڑوں کو بھی سرکا دیتا ہے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور عمل کتنا ہی چھوٹا ہو، اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ اس عمل کو دنیا رہتی دنیا تک باقی بھی رکھتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے،
ایک عورت تھی، ایک عورت وہ جا رہی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ کنواں ہے، اس کی منڈیر پر ایک پلا کتیا کا بچہ ہے، زبان لٹکائے، وہ جو کیچڑ ہے اسے چاٹ رہا ہے۔ اسے اس پر ترس آیا، اس نے اپنا جوتا اتارا، دوپٹے سے باندھا، اور اس کے لیے پانی نکالا، اسے پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کی قدر کی اور اپنی بندی کو معاف کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ہماری امت کا نہیں ہے۔ 1400 سال تو ہم، 1500 سال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے گئے ہو گئے۔ پہلی امتوں کا واقعہ ہے۔ اس عورت کو اس موقع پہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، اس نے وہ عمل اپنے رب کے لیے سر انجام دیا، اور وہ صدیاں بیت گئی ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، مگر اس کا یہ نیک عمل آج بھی دنیا میں اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کراچی کی مسجد میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے نیک نامی کمانی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام ہو، لوگ اچھے الفاظ میں ہمیں یاد کریں، ہماری نیکی، ہمارے اچھے سے کام دنیا میں باقی رہ جائیں، لوگ کہیں یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو پھر ہمیں اپنے رب کے لیے جینا ہوگا۔ چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر دیں، اللہ ضرور قدر کرتے ہیں، جی ضرور قدر کرتے ہیں۔ وضو کریں تو نیت کر لیں، یعنی اس عمل کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، خاص کر دیں اللہ کے لیے، تو اللہ اس وضو پر اجر دیں گے۔ کیا اجر ہوگا؟ کہ یوم ولدت امہ، انسان گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو جنم دیا ہے، اخلاص کی بدولت۔ حدیث میں آتا ہے کہ سر کا مسح کرتا ہے تو بالوں کی جڑوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر۔ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اخلاص کی بنا پہ۔ ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا انسان ہے، سہولتیں اس کو حاصل ہیں، بہترین گھر، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے کمرے ہیں، آرام دہ گھر ہے اس کا، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کاریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، سہولتیں ہیں، کھانے پینے کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے عرفات میں پہنچو۔ کہاں پہنچو؟ عرفات میں پہنچو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں نا، کہ میرے بندے میری محبت میں کہاں تک پہنچتے ہیں، پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے۔ اللہ نے بلایا، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں کیا عاجزانہ لباس ہے، 2 چادریں اس نے زیب تن کر رکھی ہیں، اور فقیر کی طرح وہ تو صدائیں لگا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پکار رہا ہے، فقیرانہ پکار اور فقیرانہ لباس اور سارا اس کا سلسلہ ہے۔ منا میں وہ ادھر لیٹا ہوا ہے، لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، شور ہے، سہولتیں نہیں ہیں اس کے پاس، مگر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ وہاں پہنچا۔ اگر حج مبرور ہے، اس میں فسق و فجور نہیں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اس نے حج کر لیا اور اللہ کے لیے کر لیا۔ اجر کیا ہے اس کا؟ اجر اس کی تو جزا جنت ہے، اس کی جزا تو جنت ہے۔ اور گناہوں کا کیا معاملہ ہے؟ کہ یوم ولدت امہ، ایسی جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو جنم دیا ہے۔ یہ اس کو کیوں اتنا بڑا انعام مل گیا؟ انعام اس بنیاد میں ملا، وہ اپنے رب کے حکم پہ راضی ہو گیا، اور پھر رب کی محبت میں اس نے اس کو سر انجام دے دیا۔ تو یقیناً دنیا میں بھی اللہ اس کو نوازیں گے، آخرت میں بھی اس کو نوازیں گے۔ دنیا میں بھی اس کو عمل کا فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی اس عمل کا اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو ہر عمل کو اللہ کے لیے سر انجام دینا ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، 5 گانا نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ ہم فحاشی کے کاموں سے بھی نہیں رکتے اور منکر اور برائی کے کاموں سے بھی نہیں رکتے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو کیا ہماری نماز ہمیں روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ بھائی ہماری نماز جو ہے دراصل یہ رسمی نماز ہے، شرعی نماز نہیں ہے۔ جو شرعی نماز ہے وہ یقیناً فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب دیکھ لیں آپ
کہ مسلمان بچیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، روحانی اولاد ہے نا، امت محمدیہ کی بیٹیاں ہیں، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا ان کا وجود ایسے ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ایسے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کا وجود بابرکت تھا، مبارک تھا، وہ تو حرمت والی تھی، اللہ نے ان کو عزت بخشی تھی، عزت والی ان کو بنایا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کو دور پھینک دیا، فحاشی میں پڑ گئی اور حقوق مانگ رہی ہیں۔ کتنی بے وقوف ہے! کیا رب تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، کیا اس میں ہمارے لیے کوئی حقوق نہیں ہے؟ عورتوں کو کوئی حقوق نہیں ملے؟ اللہ اکبر! اسلام میں تو بچوں کے حقوق ہیں، جو بات بھی نہیں کر سکتے، معافی ضمیر بھی نہیں بیان کر سکتے، جوانوں کے حقوق ہیں، بوڑھوں کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، گھروں میں رہنے والوں کے حقوق ہیں، بیماروں کے اور صحت والے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اسلام میں حق تلفی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس سے مانگ رہی ہیں اور کیا مانگ رہی ہیں؟ یہ بے وقوفی ہے۔ مسلمانوں کی اگر نمازیں مؤثر ہوتی نا، وہ کبھی بھی یہ آواز بلند نہ کرتے، اسلام کو رسوا نہ کرتے، اللہ کے دین کو نیچا نہ دکھاتے۔ کیا اسلام کی بے حرمتی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر رہ کر اتنے بڑے الہاد کا مظاہرہ ہے؟ اتنا بڑا الہاد ہے کہ یعنی کتبے بنائے ہیں اور اوپر گندی باتیں لکھی ہیں۔ نسل کو، قوم کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ہم سوچیں تو صحیح نا، کیا ایک مسلمان کا کردار ایسے ہوتا ہے؟ ایک مومنہ کا یہ کردار ہے؟ اللہ سے ڈرنے والی کا کیا یہی معاملہ کردار ہوتا ہے؟ بھائیو ایسا نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے روکتی ہے، منکر گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، مگر ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری نمازیں زہری وزاداری کے لیے ہیں۔ نماز تو روکتی ہے مگر ہماری نمازیں زہری وزاداری کے، ہماری نمازیں رسمی نمازیں ہیں، شرعی نمازیں نہیں ہیں۔ یاد رکھو، نماز کے اندر 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی چیز اخلاص ہے، دوسری چیز اللہ کا ڈر، خوف، خشیت جس کو کہتے ہیں خشیت، اور تیسری چیز اللہ کا ذکر ہے۔ تینوں میں سے ایک بھی نہیں تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پھر شرعی نماز نہیں رہ جائے گی، وہ پھر رسمی نماز بن جائے گی۔ اخلاص، جب نماز پڑھیں آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس کا دین ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، آپ دیکھ لیں، فجر ہم سوئے ہوتے ہیں، ہمیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، نرم گرم بستر چھوڑنا پڑتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کا امتحان ہونے لگا ہے، کون ہے جو اپنے رب کی محبت میں خواہ مسجد میں چلے گا، مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ میرا اللہ ہے مجھ سے راضی ہو جائے، یہ سب کچھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ اخلاص ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس کے پاس اخلاص آ گیا وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ وہ سمجھ لے کہ مجھ پر میرے اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہو گیا ہے کہ جس نے مجھے اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ میں اپنے رب کے لیے جیتا ہوں اور مجھے اپنے رب کے لیے جینا آ گیا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ جو اخلاص ہوتا ہے انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نیکی کا۔ کیسے؟ جب میں اپنے اللہ کی محبت میں جیوں گا نا، پھر میں تلاش کر کر کے نیکیاں اختیار کروں گا۔ یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی اختیار کروں، یہ بھی دین ہے، اس کو بھی اپنا لوں، یہ دین ہے، اس کے اوپر عمل کروں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیز خشیت ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر، اس کے اندر یہ سپرٹ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اللہ سے ڈر گیا، کیوں نہیں گناہ کرتے ہو؟ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کیوں نہیں گناہ کرتے ہو؟ اس سے میری نیکیاں ضائع ہوں گی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ گناہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرا اللہ ہے جو مجھ سے ناراض ہوگا، میں تو اس کو قرب چاہتا ہوں، یہ تو مجھے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دے گا، اس لیے وہ نہیں کرتے۔ تیسری بات اللہ کا ذکر ہے۔ یقیناً جس نے اللہ کا ذکر کیا اس نے اپنے دامن میں خیر کو سمیٹ لیا۔ تو ہر عمل، یہ تو نماز کی ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے،
ہر عمل کے پیچھے اصل کیا ہے؟ اخلاص ہے. اس میں دکھاوا نہیں، نمود و نمائش نہیں ہے، واہ واہ نہیں ہے. آپ گھر کے اندر ہیں تبھی وہ کام کرتے ہیں، بہر ہیں تبھی کرتے ہیں. ریاکاری کے خاتمے کے لیے آپ کو علاج بتاتا ہوں. مثال کے ایک بندہ بڑے خوشو خضوع سے نماز پڑھتا ہے، شیطان اب اس پر حملہ آور ہو جائے گا. دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں نا آپ کو، آپ کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت رکوع اور سجدہ، اور لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، کیا بات. ایسے ہے نا، کسی مجلس میں بیٹھے کھانا کھایا، پلیٹ صاف کی ہے، واہ مولانا کیا بات ہے جی، مولانا سنت پر عمل کرنے والے ہیں. شیطان یہ ذہن میں بات ڈالے گا نا. اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جو کام ہم جلوت میں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، وہ خلوت میں بھی کرے، علیحدگی میں، کوئی نہیں دیکھنے والا ہمیں ادھر. اس کے باوجود وہ عمل کریں. جیسے نماز مسجد میں پڑھتا ہوں ویسے گھر کے بند کمرے میں پڑھوں، پھر تو مسئلہ ٹھیک ہو گیا. اگر ایسے نہیں ہے پھر ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندے بنا دے، ہمیں اپنے سچے دین پر قائم دائم رکھے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار کر دے. ہم جئیں تو اپنے رب کی محبت پر جئیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شہدہ بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.